اچھا اب ہم ڈیش بورڈ میں آ گئے تو اب ہم صفائی شروع کرتے ہیں. میرا یہ شروع سے رہا ہے ایکسپیرینس، چونکہ یہاں پہ الیکٹرانکس اور گلاس وغیرہ ہوتے تو آپ کوشش میں کرتا ہوں کہ میں اس کو بہت جینٹلی اس پہ اسپرے کروں تاکہ یہ پورا پھیلے نہیں گلاس وغیرہ پہ. گلاس میں آخر میں کرتا ہوں تاکہ گلاس پورا آخر میں صاف نظر آئے. تھوڑا سا ہم نے یہ اسپرے کیا، اپنے برش پہ بھی اسپرے کر لیں. اب ہم اس کو اسکربنگ اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ رہی تھوڑا سا اور چاہیے ہوگا اسپرے. تاکہ یہ فومنگ ہو اس کی. اس کو ہم سیکشن بائی سیکشن کریں گے. اس کو ہم وائپ ڈاؤن کرتے ہیں. یہ ہو گیا. سب سے مشکل سیکشن جو لگتا ہے مجھے وہ لگتا ہے جو ونڈ اسکرین کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ سارا کیمیکل اندر جا سکتا ہے، ونڈ اسکرین پہ گر سکتا ہے، اور جو یہ اے سی ایونٹس وغیرہ ہیں وہاں پہ جا سکتا ہے. اس کو آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. یہ ہو گیا. اس پہ اگر آپ نوٹ کریں تو بڑی اس میں نا ایک بڑی پیاری فنش ہے اس کی. اس میں بالکل شائن نہیں ہے اور ایسا فیل ہوتا ہے جیسے برینڈ نیو ڈیش بورڈ ہے. یہ وہ لک ریٹین کرتا ہے. اگر آپ اپنا ڈیش بورڈ روٹین میں صاف کرتے ہوں تو آپ کو اس سے زیادہ رگڑنے کی یا صفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ بڑے آرام سے صاف. یہ فرنٹ آف دا ڈیش بورڈ رہ گیا، یہاں پہ کرتے ہیں. بس اور اسپرے کرتا ہوں. اس میں اچھا خاصا یہ فوم جیسے جھاگ ہوتے ہیں بناتا ہے، تو یہ کلیننگ بڑی اچھی ہوتی ہے کیونکہ ڈسٹ ساری اس سے باہر نکل آتی ہے. ڈیش بورڈ سے جو بھی مٹیریل آپ صفائی کر رہے ہیں ڈسٹ اوپر آ جاتی ہے، پھر آپ اس کو مائکرو فائبر کلاتھ سے اٹھا سکتے ہیں بڑے آرام سے.
یہ ہو گیا. اس کو ساتھ ساتھ آپ اگر کرتے جائیں تو یہ بڑا زبردست کلین لک دیتا ہے. اب جو پارٹ ہے تھوڑا زیادہ چیلنجنگ ہے، یہ نیچے کی طرف جا رہا ہے. اس کو میں ایسے کرتا ہوں. ایک دفعہ اور اسپرے کر لیتے ہیں اس میں. اور اس کو وائپ آف کر لیتے ہیں. بڑی پیاری اس کی اب ایک فریش لک اور خوشبو آ رہی ہے اس وقت. اچھا تھوڑا سا اسپرے اور کر لیتے ہیں. تھنک اب یہ ہو گیا کافی. اس کو وائپ ڈاؤن کر لیتے ہیں. ونس اگین یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ کہاں آپ نے کر لیا کون سا رہتا ہے تاکہ مکس اپ نہ ہو. ڈیش بورڈ پورا ہو چکا ہے ہمارا. ڈیش بورڈ پورا ہو گیا. اب اسٹیئرنگ ویل کو تھوڑا سا صاف کرتے ہیں. اور اسٹیئرنگ ویل تھوڑا سا زیادہ گندا ہوتا ہے کیونکہ اس پہ آپ کے نارملی ہاتھ سے آئلس کریمس جو بھی آپ کے ہاتھ میں ہیں تو وہ ہوتی ہیں. تو اس پہ تھوڑا سا زیادہ اچھی صفائی کی ضرورت رہتی ہے نارملی. یہاں سے صفائی اسٹارٹ کی میں نے. اور پھر سے ونس اگین وہی بات میں کہوں گا کہ اگر آپ اپنی گاڑی کو ریگولرلی مینٹین کرتے رہیں تو آپ کو اتنا زیادہ ایفرٹ نہیں کرنا پڑتا. تھوڑی سی صفائی کریں تو گاڑی کافی حد تک صاف ہو جاتی ہے.
اگر آپ نے گاڑی کو بہت زمانے سے نہیں دیکھا، اگنور کیا ہوا ہے، تو پھر آپ کو محنت زیادہ کرنی پڑے گی۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ہر دفعہ گاڑی واش کے بعد ایک دفعہ ڈیش بورڈ کو وائپ ڈاؤن کر لوں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ لک فریش رہتا ہے، مین گندگی جو ہے وہ اتر جاتی ہے۔ اور ایک اور بھی یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ کی صفائی رہے، اگر آپ مینٹین رکھیں، تو آپ کو کوئی چیز خراب ہو تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گاڑی میں کچھ خرابی گڑبڑ ہو رہی ہے، تو اس کو میں دیکھ لوں اس سے پہلے کہ کافی نقصان ہو جائے۔ تو اسٹیئرنگ ویل پہ میں ڈریسنگ نہیں کرتا ہوں، شاید میں نے پہلے بھی بتایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیئرنگ ویل جو ہے وہ بڑی ایک سینسیٹیو چیز ہے، اس کو اگر آپ ڈریسنگ کر دیں اور یہ سلپری ہو جائے خدا نخواستہ، تو یہ گاڑی ایکسیڈنٹ کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اسٹیئرنگ ویل، ہینڈ بریک، جو گیئر نوب وغیرہ ہیں، ان چیزوں کو آپ نہ کریں۔ صفائی تو ضرور کریں، ڈریسنگ نہ کریں۔ اچھا، اب ہم اس کو آئی تھنک وائپ ڈاؤن کر لیتے ہیں۔ کیمرہ میں نے اندر رکھا ہوا ہے تو شاید تھوڑا سا وہ بھی اسپیس نہیں ہے اندر، اتنی جگہ کم ہے، قریب کام کر رہے ہیں تو ہل گیا اس لیے۔ اچھا، اگر آپ کو کپڑے کا کبھی ٹرک پتہ کرنا، یہ کپڑا ہے، اس کو اگر آپ ڈیوائڈ کر لیں اس طرح، تو یہ آپ کے 8 سرفیس بن جاتی، 1 2 3 4 اور پھر 4 پیچھے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بڑے آرگنائز طریقے سے صفائی کر سکتے ہیں کپڑے سے، ایک ہی کپڑے سے 8 دفعہ استعمال ہو سکتا ہے وہ۔ اچھا جی، اچھا اس میں اب کیا ہو رہا ہے کہ یہ دیکھیں کہ تھوڑا سا یہ کیمیکل اس کے اندر گیا، تو اس کو اگر آپ، کیونکہ ہم نے زیادہ سپرے نہیں کیا، اوپر پر سے سپرے کیا، تو ہم اس کے کپڑے کی ہی کریز اندر ڈال کے اس سے صفائی کر سکتے ہیں اس کی، اور یہ سارا کیمیکل نکل آئے گا، جو بہت معمولی سے رہ جائے گا وہ خود خشک ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے مین خشک کر دیا خود کپڑے سے اس طرح سے، اور یہ ہمارا اسٹیئرنگ ویل اب ریڈی ہے۔ اچھا جی، اب ہم انسٹرومنٹ کلسٹر، جس کو ہم یہ جو ہمارے وہ ہیں، ان کو بھی توجہ تھوڑی سی دیں گے۔ اس کو ہم نے فری کر دیا تاکہ اگر ہمیں موو کرنا پڑے تو ہم آرام سے موو کر سکیں۔ اگر یہ آپ کی گاڑی میں الیکٹرانک نہیں ہے تو آپ اس کو بڑے آرام سے اسپرے کر کے اس کی صفائی کر سکتے ہیں آپ اس طریقے سے، اور ان میں چونکہ اتنی گندگی نہیں ہوتی تو اس کو بہت زیادہ صفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اتنا ٹچ نہیں ہوتا اس ایریے پہ۔ یہ دیکھیے، اور یہ کافی ہے۔ میں ایک اس پہ اسپرے کر رہا ہوں تاکہ یہ آرام سے سوری اگر آپ کا ویو کلیئر نہیں ہے کیمرے سے، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا قریب سے کنجسٹڈ اسپیس ہوتی ہے، ظاہر بات ہے ڈیش بورڈ کے اندر، میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے آپ کو سارا کلیئرلی نہ دکھے، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو جتنا کلوزلی میں دکھا سکوں، یہ پورا پروسیس دکھاؤں گا۔
اچھا یہ ہم نے لگے ہاتھ یہ بھی کر دیا. ایک دفعہ اسی طرح سے کر دیں. یہ جو ہے آپ کے انڈیکیٹر اور وائپر کے جو لیورس ہیں جس کو ہم راکر بھی کہتے ہیں, اس کی صفائی کر لیجیے. ایک دفعہ میں یہ کروں گا کہ میں اس کو نیچے سے جہاں پہ یہ چابی لگتی ہے یہاں پہ یہ سارا ریجن ایسے ایک دفعہ صاف کر لوں تاکہ یہ بھی صاف ہو جائے. یہ تھوڑا تھوڑا خشک ہو رہا ہے اس لیے اس کو جلدی جلدی میں کر کے میں وائپ ڈاؤن کروں گا. اس کو یہیں پر روکتے ہیں. آپ نے یہ نوٹ کیا کہ میں نے ایک ٹرک یہ بھی ہے کہ جیسے کیمیکل نیچے گر سکتا ہے تو میں نے یہ اسپرے برش پہ کیا ڈائریکٹلی, کیمیکل اس پہ نہیں کیا تاکہ برش سے میں آرام سے اس کو کنٹرول کر سکتا ہوں کہ وہ کہاں جا رہا ہے اسپرے. اچھا یہ اب اچھی صفائی ہو جائے گی اس کی ہر طرف سے. اسٹیئرنگ ویل کی اور انسٹرومنٹ کلسٹر جس کو بولتے ہیں اس کی بھی. اب ہم جو ہے کپڑا لے کے اس کو ڈرائی آؤٹ کر لیتے ہیں. ہم وہاں سے اسٹارٹ کریں گے جہاں سب سے پہلے ہم نے کیا تھا, جو سب سے زیادہ خشک ہونے کا چانس ہے اس ٹائم پہ, وہ یہ ہے اسپیڈو میٹر ڈائل وغیرہ. اس کے اندر چیزیں ہاتھ ڈال لیتے ہیں تاکہ یہ بھی صاف ہو جائے. اسٹیئرنگ کے بیک سائڈ بھی کرنی ہے. یہ ہو گیا. ہم جو ہے ایک ہم کوشش کریں گے اندر جو سارا ہے وہ نکل جائے. جو بچ جائے گا وہ کپڑے سے ہم یہ 99% ہو چکا ہے. اب ہم ذرا سے جو ایجز رہ گئے کوشش کر رہے ہیں وہاں سے خشک کر دیں اس کو. اچھا یہ بھی ہو گیا ڈیش بورڈ. اب میں جو ہوں اب میں سیٹسفائیڈ ہوں اس سے. یہ اب ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب ایک اور اس پہ جو چیز ہے وہ یہ کہ چونکہ کرونا بھی آج کل پھیلا ہوا ہے تو اس کا بھی بہت ہی ضروری ہے آج کل کہ کرونا کی وجہ سے بھی آپ جو ہیں اپنے جو یہ میکسیمم ٹچ سرفیسز ہوتی ہیں جہاں پہ آپ بار بار ہاتھ لگا رہے ہیں ان کو جتنا فریکوینٹلی جتنا زیادہ صفائی کر سکتے ہیں وہ کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹچ کر کے کرونا پھیل رہا ہے تو جتنا زیادہ اگر ہم صفائی رکھیں گے اتنا ہی ہماری صحت کے لیے بھی یہ بہتر ہے.